تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام عمران خان سے پیچھے ہٹنے والی نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی تو بمب لائیں, ہمارے اندر فٹ کریں. جو ہمارے سے بوٹیاں بھی نکلیں گی تو وہ بھی کہیں گے کہ عمران خان زندہ باد. عمران خان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے, خون کا حساب دو, جواب دو. تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب زخمی حالت میں جب کنٹینر سے, میں وہاں موجود تھا جب گولیاں لگی ہیں, میں راشد بھائی کو اسپتال لے گیا, ایک لڑکے کو یہاں گولی لگی تھی. خان صاحب نے جب نکل کر ہمیں ہاتھ ہلایا تو ہمیں سا پڑے, ورنہ اگر خان صاحب کو کچھ ہو جاتا. آپ نے ہماری ریڈ لائن کو کراس کر دیا ہے, اور آپ نے ریڈ لائن کو جو کراس کیا, یاد رکھنا اس کا جواب ہم تم سے مانگیں گے, لیں گے اور ضرور لیں گے, خون کے آخری قطرے تک لیں گے. خان صاحب کے ساتھ یہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے, پاکستان کے طاقتور ہر کے اسٹیبلشمنٹ, پولیس اور چینل, ہر چیز جناب جو ہے نا محفوظ ہو رہی ہے. یہ پاکستان کی عوام کو ہمارے بچے بھی بتائیں گے, ہم نے قربانیاں دینے کے لیے نکلے ہیں عمران خان. تو یہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. رات کو ہم گجرات میں تھے, وزیر آباد میں جو انہوں نے حملہ کیا, میں ایمان سے بتا رہا ہوں کہ میرے سسر میں شادی تھی, میں وہ چھوڑ کے آیا ہوں, ولیمہ چھوڑ کے آیا ہوں. یہاں سے ہمارے کوئی دوست گجرات سے گئے تھے, انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا کہ ہم وزیر آباد سے لانگ مارچ میں شروع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد بھی جائیں گے. جہاں جہاں وہ کہیں گے, الیکشن کمیشن امر بالمعروف کے جلسے سے لے کے پورے پاکستان میں خان صاحب کے ساتھ جاتا ہوں. صرف 12 دن مجھے ڈینگی ہو گیا تھا, وہ میں پمس میں 6 دن تقریباً اسپتال میں داخل تھا, اور پھر کچھ دن 8 دن میں گھر میں رہا, اور پوری سکیورٹی دی تھی. اور یہاں لالا موسیٰ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت اچھی سکیورٹی دی ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں طاقتور حقوق سے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. ایک بگولے کے پاس آپ پاکستان کے ہمارے ٹیکس سے پیسے سو ایک پرائم منسٹر کو بھیجتے ہیں, وہ وہاں سے کیا منتخب کرے گا ہمارا آرمی چیف؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. نہ میں اس کو قبول کریں گے, کیونکہ قبول اس لیے نہیں کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا ایک مفرور اشتہاری ڈاکو کے پاس اس کا بھائی پرائم منسٹر جاتا ہے اور وہاں سے وہ آرڈر لے کے آتا ہے, پھر الطاف حسین سے بھی آرڈر لے. میں یہ بتاتا ہوں, کہا اس کو MQM کو بھی اجازت دیں آپ. میں یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ منظور پشتین جھوٹ مار رہا ہے, آج مجھے اس کی ہر بات سچ لگنے لگ گئی ہے. جب وہ مجھے ملا تھا, مجھے اس نے کہا تھا قادر خان آپ ہماری پارٹی جوائن کرو, PTM میں شامل ہو. میں نے ان کے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے, ان کی ہر ایک بات سچ ہو رہی ہے. پہلے ہی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ جب میں چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں پر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ہے PDM کی شکل میں یہ چور, ڈاکو, لٹیرے اکٹھے ہو گئے. PTI عمران خان, عمران خان قدم بڑھاؤ, عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو عمران خان PTI. یہ مجاہد میرے ساتھ تقریباً 15-20 لوگ ہیں, پورا پاکستان میرے ساتھ اکٹھا ہے, جن کو میں لے کر چل رہا ہوں اور لاہور سے چل رہا ہوں, اور انشاءاللہ چلتے جائیں گے جب تک خان صاحب نہیں کہیں گے, ہم کبھی کھڑے نہیں ہوں گے. اور یہ بھی میں بتا دوں, انپورٹڈ حکومت کو اسد عمر صاحب فیصل آباد سے لیڈ کر رہے ہیں, اور جناب وزیر اعلیٰ KP کے محمود خان, پرویز خٹک, اور ہمارے پیارے دوست صالح محمد خان صاحب, وہ اور بقایا مراد سعیدی علی محمد خان صاحب, علی امین گنڈا پور ڈیرہ اسماعیل خان سے جناب لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے, جو وہ لے کر آئیں گے. تو انشاءاللہ جب ہم راولپنڈی پہنچیں گے تو انپورٹڈ حکومت جو ہے وہ جیسے سمندر میں جو ہے نا لکڑی یا گتا بیٹھ جاتا ہے, ایسے اس کو بہائیں گے. اور جو پاکستان کا اصلی وزیر اعظم ہے, ہمارے دلوں کا وزیر اعظم ہے, عمران خان صاحب کو اس منصب پر بٹھائیں گے. عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. اور میں آپ کے چینل کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں جو لاہور لیبارٹری سے ہمارے ساتھ آپ کی ٹیم میں موجود ہیں, حق اور سچ کی بات پیش کر رہے ہیں. میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کیونکہ آپ بھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر بات کو دکھلاتے ہیں پاکستان کی عوام کو. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آج صبح بھی میں نے آپ کے چینل کو ماشاءاللہ دیکھا, جس کو ماشاءاللہ لوگ بہت لائک کر رہے ہیں, اور یہ جو چینل ہے ماشاءاللہ اس کو لائک بھی کریں, کمنٹ بھی دیں اور اپنی رائے بھی دیں. اور میں سلیمان خیل قبائل ویلفیئر آرگنائزیشن کے صدر, چیئرمین اور سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پورے پاکستان پشتون قوم پورے پاکستان کی پوری کمیونٹی سلیمان خیل قبائل کی ہے یا ہمارے پشتون ہیں, سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں جناب لائک بھی کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں داد بھی دے رہے ہیں اور ہمیں حوصلہ دے رہے ہیں. ہمارے پیچھے گاڑیاں بھیج دیتے ہیں کہ قادر خان کسی چیز کی ضرورت ہو تو خان صاحب ہم انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک کھڑے ہیں. مر بھی جائیں تو پیچھے اگر ہٹیں گے تو ہم حرامی ہو گے, اگر آگے جائیں گے آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو ہم حلالی ہوں گے انشاءاللہ. چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کو کہ پاکستان کی عوام اس بات پر توجہ دے اور دیکھے کہ الطاف حسین ایک دہشت گرد تھا اور دہشت گرد کام اس نے کیے. اس کے بعد جناب نواز شریف بگولا جس نے پاکستان کے ساتھ کرپشن کی اور پلیٹ ٹیسٹ جس کی گری اور جو باہر بھاگ گیا تھا. تو پاکستان کی عوام یہ بھی دیکھ رہی ہے, اور چیف جسٹس صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب آپ ایسا کریں
اگر 100 موٹو نوٹس نہیں لے سکتے تو الطاف حسین کو لے کر آئیں اور نواز شریف کو بھی لے کر آئیں، کیونکہ اس کے بعد جناب کیا یہ پاکستان بشرط پیوٹن کے روس کے صدر کے کہ یہ پاکستان ان کے لیے قبرستان ہے؟ ہم پاکستان کو کبھی بھی قبرستان بننے نہیں دیں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، اس پر ہماری جان بھی قربان، ہماری شان بھی قربان، اور ہماری آن بھی قربان، اور ہماری دولت بھی قربان، اور ہمارے بچے بھی قربان۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو کہ دیکھیں اب کیسے ان کو پاک صاف کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عوام ہر چیز پر نظر رکھے ہوئی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں طاقتور حلقوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کی جو انکوائری ہے وہ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ اس کا باپ ایک پاک فوج میں میجر شہید ہوا ہے، اس کا باپ نیوی میں ماشاءاللہ افسر تھا، اور اس کی وائف نے بھی کل انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام ارشد شریف کے شہید ہونے کا مطالبہ کرتی ہے، کیسے شہید کیا گیا اور کیوں کیا گیا، اور آپ نے کیسے جناب ناخن نکالنے والی ان کی ویڈیو چلوائی۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ خان صاحب انشاءاللہ آپ جس ٹائم بھی کال دیتے ہیں ہم موجود ہوتے ہیں، ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔